روایت نمبر 789 789 عن عمارة بن عمير رضي الله عنه قال لما جيء برأس عبيد الله بن زياد عليه لعنة الله وأصحابه نددت في المسجد في الرحبة. ٹھیک ہے، پہلے دونوں نام کے بارے میں لکھ لیجئے. عمارہ بن عمیر، عمارہ تشدید کے ساتھ بھی پڑھا گیا، یا میم پر بغیر تشدید کے بھی پڑھا گیا. عمارہ کہیں تو بھی صحیح ہے، عمارہ کہیں تب بھی صحیح ہے. عمارہ بن عمیر التیمی، عمارہ بن عمیر التیمی، یہ کوفی ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، یہ تابعی ہیں، اور ان کا انتقال 98 ہجری کو ہوا. 98 ہجری کو ان کا انتقال ہوا. تو حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کو لایا گیا. عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ عبید اللہ بن زیاد کے بارے میں لکھ لیجئے. عبید اللہ بن زیاد بن ابن ابی، ان کے ابا کو جو ہے زیاد ابن ابی کہتے تھے نا، ان کے دادا کا پتہ نہیں تھا. تو یہ کون تھے عبید اللہ بن زیاد؟ یہ بصرہ کے گورنر تھے، اور معاویہ نے ان کو مقرر کیا تھا. معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے پہلے زیاد ابن ابی کو، ان کے عبید اللہ کے والد کو بنایا گیا تھا گورنر. جب زیاد بن ابی کا انتقال ہو گیا تو پھر معاویہ بن ابی سفیان نے عبید اللہ بن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد واقعہ کربلا جب ہم پڑھتے ہیں اکثر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے، تو اس میں ابن زیاد نام آتا ہے، یہی ہے وہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد. یہ ابن زیاد کو معاویہ بن ابی سفیان نے گورنر مقرر کیا تھا، کیا کہتے ہیں 55 ہجری میں یا 56 ہجری میں کچھ مقرر کیا تھا. اور جو ہے پھر معاویہ بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد یزید کا زمانہ آیا، اور یزید کے زمانے میں پھر یہی ابن زیاد تھا جو لشکر کو روانہ کر کے سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا گھیراؤ بھی کیا تھا. یزید کے اشارے پر، یزید کے کہنے پر گھیراؤ بھی کیا تھا، اور اہل بیت کو ختم بھی کر دیا تھا، علیہم لعنت اللہ اجمعین. یہ سارے، یہ ٹولے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو اہل بیت علیہم السلام کو شہید کر دیا. عبید اللہ بن زیاد کو قتل مختار الثقفی نے کیا. مختار الثقفی ایک بہت مشہور شخصیت ہے جن کے بارے میں کافی کنٹروورسی بھی کھڑی جاتی ہے کہ یہ گمراہ تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھے تو ایسا لگا نہیں. جب تاریخ میں زیادہ تو ریسرچ میں نہیں گیا، لیکن جہاں تک میں پڑھا ہوں، کیونکہ انہوں نے، مختار الثقفی نے ایک موومنٹ کیا تھا، ایک موومنٹ شروع کیا تھا، اس کا نام تھا موومنٹ آف التوابین، توبہ کرنے والوں کی موومنٹ. یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. امام حسین علیہ السلام آئے تو یہ ان کے ہیلپ کرنے کے لیے جو نہیں نکل سکے تھے نا، تو یہ تصور کرے کہ ہم سے بڑا گناہ ہوا، اور حقیقت میں گناہ تھا وہ. جب ان کی دعوت پر آئے تھے ان کو نکلنا چاہیے تھا، تو ان سے گناہ ہوا تھا. تو اس کی توبہ کے لیے مختار الثقفی نے موومنٹ چلایا تھا. 4000 آدمی، 4000 آدمی کا ایک اوتھ لیا گیا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لیں گے. تو یہ جو موومنٹ چلا تھا، بعد میں یہ لشکر میں اضافہ ہوا، یہ 4000 آدمی کا جو قسم کے ساتھ ایک موومنٹ چلا تھا. تو پھر یزید کے گورنروں کو مارا گیا تھا، اور وہ جو شمر تھا اور وہ فلاں ملعون جو مین قاتلان امام حسین علیہ السلام، اور اس وقت پوسٹ پر بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ جو سازش میں رچے تھے، ان سب کو قتل کیا تھا مختار الثقفی نے. اور قتل کر کے پھر ان لوگوں کی سروں کو لٹکایا تھا اور مسجدوں میں رکھا تھا. اور یعنی غصہ جو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بدلہ لینے کا جو غصہ تھا، وہ سارا پھر ان کے ساتھ ہوا. تو عبید اللہ بن زیاد کو مختار ثقفی نے قتل کیا تھا 67 ہجری میں. عبید اللہ بن زیاد کو مار دیا گیا تھا 67 ہجری کو. ٹھیک ہے. عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو لایا گیا، جب عبید اللہ بن زیاد کے سر کو اور اس کے ساتھیوں کے سروں کو لایا گیا، نضدت فی المسجد فی الرحبہ، تو مسجد کے آنگن میں وہ سروں کو رکھ دیا گیا، لا کر وہ سروں کو لا کر عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کو، اللہ کی لعنت ہو یہ سارے ٹولے پر. تو یہ سروں کو لا کر مسجد کے آنگن میں، مسجد کے برآمدہ کہتے ہیں نا، سامنے حصے میں رکھ دیا گیا. فانتہیت الیہم وہم یقولون، پس میں جا کر
وہاں پر گیا، لوگ جمع تھے، سروں کو لا کر رکھ دیا گیا، پبلک جمع تھی وہاں پر۔ عمار بن عمیر کہتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا، عمارہ بن عمیر کہتے ہیں میں گیا وہاں پر، تو لوگ کہہ رہے تھے قد جاءت جاءت جاءت، آئی 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 آئی، آیا آیا آیا، لوگ اس طرح سے آواز کر رہے تھے۔ میں بھی جا کر دیکھا کہ کیا ہو رہا وہاں پر، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تَخَلَّلُ الرُّؤُوسَ حَتَّى دَخَلَتْ فِي مِنْخَرَيْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن زیاد فَمَكَثَتْ هُنَيَّةً ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ۔ کہتے ہیں کہ ہم جا کر دیکھے تو وہ جو سر رکھے ہوئے تھے نا، تو ایک سانپ، چھوٹا سا پتر، چھوٹا سا والا سانپ ایسا آیا، اتنی پبلک کے بیچ میں سانپ آتا، اور وہ عبید اللہ بن زیاد کا جو سر رکھا ہوا تھا اس کے اندر داخل ہو جاتا تھا سانپ، اور وہ منہ میں سے جاتا، ناک میں سے نکلتا، اور یہ ناک میں سے جاتا، وہ کان میں سے نکلتا، سر کے اندر پھرتا اور نکل کر چلے جاتا۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آیا آیا سانپ آیا سانپ آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور کتابوں میں بھی یہ بات لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا، ہر تھوڑی تھوڑی دیر سے سانپ آتا تھا اور عبید اللہ بن زیاد کے سر کے اندر گھومتا تھا۔ حالانکہ بات تو ایسی ہے کہ اگر کوئی دو انسان بھی حرکت کر رہے ہیں تو پھر سانپ ٹھہرتا نہیں وہاں پر، اگر کہیں سانپ چھپ کر بھی ہو، کوئی ایک انسان وہاں پر چہل پہل کرے، سانپ بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ سانپ اتنی پبلک کے بیچ میں آتا تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کا جو منڈی، جو اس کا سر رکھ دیا گیا تھا وہاں پر، اس کے اندر گھومتا اور جاتا تھا۔ یہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے سروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دکھانے کے لیے اس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ فَذَهَبَتْ حَتَّى تَغَيَّبَتْ، وہ سانپ عبید اللہ بن زیاد کے سر کے اندر سوراخوں میں گھومتا، کچھ دیر اس میں رہتا، پھر نکل کر چلا جاتا وہ سانپ۔ ثم قالوا قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا، ہاں یہاں پر ہے لکھا ہوا۔ پھر اس کے بعد وہ سانپ چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد لوگ میں آواز آئی، ارے آیا آیا آیا، پھر وہ سانپ آتا، پھر اس طرح سے کرتا۔ حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 2-3 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے وہ سانپ کرتا رہا۔ اس کو امام ترمذی اور امام طبرانی نے روایت فرمایا۔